بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ کئی سالوں سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے اور گزشتہ سال بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم اور بلوچستان کی عالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلائی، جس میں بلوچستان کے شہر تربت سے لے کر اسلام آباد تک ایک طویل لانگ مارچ کیا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہاں ایک طویل دھرنا دیا گیا اور اسلام آباد سے واپس آنے کے بعد کوئٹہ میں ایک تاریخی جلسہ عام بھی کیا گیا، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ عوام کی مکمل مدد اور حمایت کے ساتھ شروع دن سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے جدوجہد کے شروع دن سے آج تک مکمل طور پر پرامن رہی ہے اور ہمارے لانگ مارچ، دھرنا اور جلسے جیسے انتہائی بڑے ایونٹ میں بھی ہماری تنظیم ایک لمحے کے لیے بھی پرتشدد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کارکنان، ہمدردوں اور تحریک کے ساتھیوں کو مسلسل دھمکیوں، ہراسگی، گرفتاری، جھوٹے مقدمات اور تشدد کا سامنا ہے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے دو بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک، ہم ریاست کے تمام پرتشدد عمل، گرفتاری، جبری گمشدگی، جھوٹے مقدمات، دھمکی اور ہراسگی کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ زیادہ منظم انداز میں بلوچ نسل کشی کے خلاف اور بلوچ قومی حقوق کے دفاع کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جبکہ دوسری بات، ریاست اس پورے دورانیہ میں ہمیں مسلسل تنگ کر کے پرتشدد ہونے کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار اور منظم سیاسی تنظیم ہیں۔ ہم اپنے تنظیمی اور تحریکی مقاصد، اصول اور طریقہ کار کے تحت شعوری طور پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت رد عمل کی بنیاد پر سیاست اور جدوجہد نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آگے رد عمل کی بنیاد پر سیاست کریں گے۔ اس لیے ریاست ہمیں اکسانے کی اپنی ناکام کوششیں کو ترک کر دے، جبکہ اس کے علاوہ ہم یہ عمل بھی یہاں واضح کر دیں کہ ہم اپنی تنظیم کے خلاف ہونے والے عالیہ ریاستی عمل، پرتشدد عمل اور آئین و قانون کی پامالیوں پر بین الاقوامی تمام انسانی حقوق کے اداروں اور صحافی برادری کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے کارکن، ہمدردوں اور تحریکی ساتھیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا، اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا ریاست ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے کر اپنے آئین اور قانون کو خود احترام کرے، جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو تسلیم کرے اور بلوچستان میں ہر قسم کے ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ قابل احترام صحافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی کور کمیٹی کے اجلاس گزشتہ روز کراچی میں منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال، ریاست کی بلوچ نسل کشی پالیسی، بلوچ نسل کشی کے خلاف ہونے والے لانگ مارچ کے بعد بلوچستان کی صورتحال، سیاسی تنظیموں کی ضرورت اور اہمیت اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تنظیمی ڈھانچے کی مکمل جائزہ لینے کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مرکزی آرگنائزر میں مارنگ بلوچ اور مرکزی ڈپٹی آرگنائزر لالا وہاب بلوچ منتخب کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں مرکزی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دینے کے ساتھ تنظیم کی عبوری دستور اور منشور کی بھی منظوری لی گئی ہے اور اس کے ساتھ مرکزی ورکنگ باڈی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ تنظیم کی مرکزی ورکنگ کمیٹی مختلف شعبہ جات پر مشتمل ہوگی، جو بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کو منظم کرنے، بلوچ عوام کی موبلائزیشن، بلوچ سماج کی مختلف سیاسی اور سماجی قوتوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے اور تنظیم سازی کے حوالے سے کام کرے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے تنظیمی اسٹرکچر کی تشکیل کے بعد اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز رکھے گی کہ بلوچ قوم کو سیاسی اور شعوری حوالے سے موبلائز کر کے ان کو بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ بلوچ سماج کے تمام سیاسی اور سماجی قوتوں کے درمیان اتحاد اور ذہنی ہمانگی پیدا کر کے بلوچ قومی طاقت کو منتشر ہونے سے روکا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح کے حالات کا بلوچ قوم کو سامنا ہے، اس کا مقابلہ ایک منظم سیاسی تنظیم کی تشکیل اور قومی اتحاد اور یکجہتی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچ قوم کے تمام سیاسی اور سماجی قوتیں بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک نقطے پر اپنے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ہم اس قومی قوت سے بلوچ قوم کو اس مشکل حالات سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کے تمام مظلوم عوام کی جدوجہد کے درمیان روابط پیدا کر کے ریاستی جب
ظلم اور بربریت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے راہ ہموار کیے جائیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک جاری ہے، اور اسی سلسلے میں جولائی میں بلوچ راجی مچی یعنی بلوچ قومی اجتماع کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں تمام بلوچ علاقوں سے عوامی مارچ کر کے ایک مرکزی مقام پر جمع ہوں گے۔ وہاں بلوچ قوم کا اجتماع ہوگا، جس کی تاریخ اور مرکزی مقام کا اعلان آنے والے دنوں میں میڈیا کے ذریعے کیا جائے گا۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان، ہمدردوں اور بلوچ قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے لیے تنظیم کے مرکز کی جانب سے ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے، جو بہت جلد تمام تنظیمی کارکنان کو اس کا ارسال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ راجی مچی کے حوالے سے ایک کتابچہ بھی تیار کیا گیا ہے، جس کو بہت جلد شائع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بلوچ راجی مچی کے لیے جس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے بساط کے مطابق ضرور وہ کردار ادا کریں، اور اس تحریک میں شامل ہو کر بلوچ نسل کشی کو روکنے اور بلوچ قومی حقوق کی دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ قوم اور تنظیم کے ہمدردوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا حصہ ہونے کے لیے اپنے علاقے میں موجود بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نمائندگان سے رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ ہم بلوچ قوم کے طبقہ ذکر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں ہر طرح کی مدد کر کے اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ شکریہ۔ پارلیمانی سیاست کے اوپر ہماری تنظیم کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم بھی جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ پاکستان کی اور خاص کر بلوچستان کی وہاں کوئی شفاف پارلیمنٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ فیئر الیکشن ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو ایک سول ڈیموکریسی کو قائم ہونا چاہیے، اور ہماری جدوجہد اس چیز کے لیے بھی ہے، اور اس کا فیصلہ ہم آنے والے وقتوں میں کریں گے جب پارلیمنٹ مکمل طور پر ان قوتوں کی جو چپلش ہے اس سے یرغمال جو ہے وہ اس یرغمالی سے نکلے گی، تو اس کے بعد جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب آگے ہو کر اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال پارلیمنٹ ہمارے لیے وہ جگہ ہے جو آوازیں دباتی ہے، اور ہماری سب سے بڑی جگہ جو ہے نا عوامی مذاکرت ہے۔ ہم سڑکوں میں اپنے لوگوں کے درمیان ان کی آواز کو بلند کریں گے۔ جی بالکل، ہم اس سے پہلے بھی ان تمام جتنے بھی مسنگ پرسنز کی بازیابی کی تحریکیں ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم مشترکہ طور پر جہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم نے مؤثر آواز بلند کی ہے، اور آگے بھی ہماری تنظیم کا سب سے پہلا وہ یہی رہے گا کہ ہم روابط کو اور مضبوط کر سکیں اور ایک مشترکہ تنظیم کے طور پر ان تمام انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ایک مؤثر آواز بن سکے۔ ایک سوال ہے کہ جس طرح سے بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس پر آپ پہلو یہ بھی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ بلوچ یوتھ ہے، جن کو پنجاب کی یونیورسٹیز میں بھی ہراسگی کا سامنا ہے، پروفائلنگ کا سامنا ہے، اور ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری تنظیم اس پر ایک مؤثر موقف رکھتی ہے، جتنے اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کے ساتھ روابط میں ہیں، جہاں جہاں ہمیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں ان کے لیے بالکل آواز بلند کریں گے، اور اس کے لیے سخت سے سخت ترین اقدام اٹھانے کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں۔ جہاں جہاں لیگل پروسیڈنگز کی ضرورت ہے، لیگلی ہم وہ کیسز بھی فائٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم عوامی طور پر ایک مضبوط اور منظم تحریک کا بھی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی اور مارکیٹنگ حکومت نے بھی کمیٹیاں بنائی آپ لوگ کو انگیج رکھنے کے لیے، بنایا گیا کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہے اس کو دبایا جائے۔ ان کمیٹیوں کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ جو لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹایا جا سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریلیز سے زیادہ سب سے پہلے اگر پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ اور ادارے ہیں ان کو اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کو کرنا چاہیے۔ جب وہ لاپتہ افراد کے لواحقین جو ریلیز ہوتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جو اپنی ٹیسٹیمنیز دیتے ہیں، اس ٹیسٹیمنیز کی بنیاد پہ ان اداروں کو سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس پر عمل درآمد کروانا چاہیے، جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے، جو UN کا جو آئین ہے جس پر پاکستان نے سائن کیا ہے اس میں بھی موجود ہے۔ اور ان کمیٹیوں کو بنانے کا مقصد صرف یہی رہا ہے کہ جو تحریک ہے اس کو کچھ وقت کے لیے دبایا جا سکتے ہیں، جو آوازیں اٹھی ہیں ان کو دبایا جا سکے۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیں، نہ صرف
बलूचिस्तान में बल्कि सिंध में पश्तून जो पश्तूनख्वा है वहाँ पर भी सब ने अपने अदम एतमाद का इजहार किया है कि जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है वो मुकम्मल तौर पर एक नाकामयाब अदारा है जो लवाहिकीन को हरासा करने उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जो लवाहिकीन है वो कभी सामने नहीं आते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। उनको ये एतमाद ही नहीं है कि वो आगे आएंगे अपना केसेस सामने लेकर आएंगे तो उनके जो प्यारे हैं वो रिहा हो सकते हैं। तो इसी वजह से एक इनकी तादाद में फ़र्क पाया जाता है क्योंकि मिसिंग पर्सन कमीशन पर